اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں گا، اور جو سزا مجھے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اگر 3 دن میں تیسرے دن آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ انشاءاللہ پہلی رات ورنہ دوسری رات ورنہ تیسری رات ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا حاجت پورا ہوگا۔ الصمد کا 3 دن کا وظیفہ پڑھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، ممکن ہو ناممکن ہو، ہر حاجت، وہ حاجت جو آپ نے سال ہر سال وظائف پڑھے، آپ تھک گئے وظائف پڑھتے پڑھتے اور خدا نخواستہ مایوس ہو گئے ہیں کہ میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو زندگی میں ایک بار اس پر عمل کریں، اور گارنٹی کے ساتھ 100% تو کیا 101% آپ کو ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ 1 2 اور 1 دن وظیفہ پڑھیں، دوسرے دن وظیفہ پڑھیں، اور تیسرے دن آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس زندگی میں ابھی آج ہی سے عمل شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ کو کوئی حاجت پیش ہو، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ 3 دن اس کا آخری حد ہے، انشاءاللہ پہلے دن ورنہ دوسرے دن ورنہ تیسرے دن ضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو پتہ ہے آج کل مشکلات کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر طرف مسلمان پنسے ہوئے ہیں، کوئی مالی پریشانی سے دوچار، کوئی قرض کے بوجھ سے دوچار، کوئی دشمنوں سے تنگ، کوئی جادو سے تنگ، کوئی جنات سے، کوئی کاروبار کی پریشانی، کسی کا ویزا نہیں لگ رہا، کسی کو نیشنلٹی کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز 3 دن میں گارنٹی کے ساتھ وہ حاجت پوری ہوگی۔ ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے، آپ کو اللہ الصمد کی طاقت کا پتہ نہیں۔ اللہ الصمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور یہ سارے کائنات، تمام جو کائنات ہیں وہ اسی کے محتاج ہیں، اس لیے کسی کو صمد نام سے نہ پکارا کریں۔ ہاں، جس کو صمد نام سے پکاریں گے تو اس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے۔ عبد الصمد، عبد الصمد، صمد کے بندے، اللہ کے بندے۔ تو صمد ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کی ہر حاجت کے لیے یہ وظیفہ کافی ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں، آپ کو وظیفہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے وظائف کیوں کام نہیں کرتا۔ ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے کہ یہ چیز مانع قبولیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ کیوں قبول ہوگا؟ کون قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو 700 مرتبہ قرآن میں حکم دیتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے اور پھر شکوہ کرتے ہیں میرا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ خود سوچیں کہ وظیفہ کیسے قبول ہوگا۔ تو بعض باتوں کا خیال رکھ کر وظیفہ پڑھیں۔ تو پہلی بات جو اس کا خیال رکھیں وہ نماز ہے، نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی وظیفہ رد نہیں ہوگا۔ دوسری بات،
دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب کریں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ تو حدیث مبارک ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہا ہوگا، دعائیں مانگ رہا ہوگا، یا ربی پکار رہا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا لباس حرام، کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو رزق حلال کی طلب کریں، رزق حلال کی طلب کریں ہمیشہ. آج کل بہت سے لوگ بجلی کی چوری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو چوری نہیں ہے، حکومت سے جتنا چاہو آپ لوٹ سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ دیکھو، بجلی اور گیس کی چوری، ایک بات یاد رکھیں، بجلی کی چوری، گیس کی چوری، یہ پورے پاکستان کے بچے ہوں، بڑے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، یہ سب حق کے حقوق آپ طلب کر رہے ہیں. قیامت کے دن کس سے آپ معافی مانگیں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بجلی گیس کی چوری بہت بڑی چوری ہے. بہت سے لوگ میٹر کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کیا کریں، یہ سلو چلے. یہ بھی حرام ہے. بہت سے طریقے اپنا لیے ہیں لوگوں نے، کسی نہ کسی طریقے سے میٹر کو یا سلو کر دیتے ہیں یا بالکل بند کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ کنڈے لگا دیتے ہیں. یہ سب حرام ہے، سب حرام. اللہ کی قسم یہ حرام ہے. اس سے بچ کر رہیں. اس میں میرا بھی حق ہے، تیرا بھی حق ہے، پورے پاکستانیوں کا حق ہے. تو سب پاکستانیوں کا حق مار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے تو حرام مال سے بچ کر رہیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو. اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ میرا اللہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، ورنہ اگر شک کرو گے خدا نخواستہ تو آپ کا وظیفہ رد ہو جائے گا. چوتھی اور آخری بات یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں. یعنی جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے، ابھی اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں. یہ نہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں. اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں گا، اور جو سزا مجھے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اگر 3 دن میں تیسرے دن آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی. لیکن 4 شرائط یاد رکھیں، بغیر 4 شرائط کے نہیں. آپ 4 شرائط کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے وظیفے نے کام نہ کیا. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. آپ نے خوب وضو کر کے رات کے وقت وضو کریں، جتنا مرضی صلاۃ تہجد یعنی تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے رکعت پڑھنا چاہیں. اس کے بعد آخر میں صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں، صلاۃ حاجت یعنی حاجت کی نیت سے. اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی. اور جب 11 بار درود شریف پڑھیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر، سجدے میں چلے جائیں. تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا انگلیوں سے شمار کریں، جس طرح بھی آپ شمار کریں، لیکن کاؤنٹر سے اس لیے نہیں شمار کر سکتے کہ پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی مرتبہ میں نے پڑھا، اور سجدے میں وہی کسی چیز کو دیکھیں گا تو سجدہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ سر اٹھائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو تسبیح لے کر ہاتھ میں یا انگلیوں پر شمار کریں. 101 بار سجدہ میں پڑھیں اللہ الصمد. خوب دل سے، خوب معنی پر غور کر کے پڑھیں. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. رو کر پڑھیں،
رونے کے انداز میں پڑھیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور جب 101 بار پورا ہو جائے تو سجدہ سے سر اٹھائے، اللہ اکبر، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اب خوب دل سے دعائیں مانگیں کہ اے صمد ذات، تو تو کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات آپ کی محتاج ہے، تو میری یہ فلاں حاجت پورے فرما۔ خوب دل سے گڑ گڑا کر یقین اور ایمان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رونے کے انداز میں اللہ سے مانگے، انشاءاللہ پہلی رات ورنہ دوسری رات ورنہ تیسری رات ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا حاجت پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔